میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اے کیو نے پوچھا۔ میرا نام نیل ہے۔ بولتے وقت اس کے موٹے موٹے کالے ہونٹوں میں چھپے سفید دانت یوں چمکتے تھے جیسے گہری رات کی تاریکی میں آسمان پر کہکشاں کے ستارے ہوں۔ نیل۔ اے کیو نے اس کا نام منہ میں بڑبڑایا۔ نیل، تم نے میری اتنی مدد کی، مجھے میرے اپارٹمنٹ تک پہنچایا، میری مرہم پٹی کی، میں اس سب کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ تم میری محسن ہو۔ اے کیو خود ہی اپنے فکرے کے مصنوعی پن پر بیزار ہو گیا۔ لیکن مجھے تمہارا یوں اپنے لیے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اب پہلے سے بہتر ہوں، تم اب اگر نہ آنا چاہو۔ اے کیو کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ اب اسے اپنے ہاں آنے سے منع کیسے کرے۔ اے کیو جان گیا تھا کہ اس نے اپنا مدعا اس تک پہنچا دیا تھا اور اب جواب طلب انداز سے اس کے سیاہ چہرے پر پیلی پیلی یرکان زدہ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ اے کیو کے اتنے لمبے فکرے کے بعد نیل کے منہ سے نکلنے والے سوال نے اس کو عجیب خلجان میں مبتلا کر دیا۔ انگلینڈ میں 9/11 کے واقعے کے بعد یہاں کے انگریزوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف بہت تعصب اور نفرت پائی جاتی تھی۔ اے کیو کو اپنے سوال کے جواب میں جو سوال درپیش تھا وہ اب اس کا جواب دینے سے کچھ گریزا تھا۔ نہ جانے وہ کس کماش کی لڑکی ہو، اس کے ہاں کہنے پر غصے اور نفرت کا اظہار شروع کر دے، اور وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس دبلی پتلی لڑکی کے حملے کا ہی جواب دے سکتا، اور نہیں کہنے کی نہ جانے کیوں اے کیو کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اے کیو نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جو متجسس نظروں سے اس کی طرف منتظر انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، اے کیو نے آر یا پار کے انداز سے یکدم کہا۔ نیل کے منہ سے ایک طمانیت بھری سانس نکلی۔ اے کیو کو یوں صاف محسوس ہوا کہ اسے اس کے مسلمان ہونے سے خوشی محسوس ہوئی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے مکمل صحت مند ہونے تک تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تو کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے؟ اس کے لہجے میں ایک التجا سی تھی۔ وہ حیرانی کے عالم میں اسے تکنے لگا۔ لیکن مجھے تمہارا اس طرح اپنے لیے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اے کیو اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تمہارے کام کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ لیکن میں، اے کیو شدید الجھن کا شکار تھا اور جلد از جلد اس کالی بلا سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ وہ زبردستی اس کو چمٹے جا رہی تھی۔ پلیز انکار مت کرنا۔ اس کے لہجے میں التجا کا رنگ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اوکے، اگر تم بطور ہاؤس کیپر میرے کام کرو گی تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، اے کیو نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی نے اسے مزید بدشکل بنا دیا تھا۔ اچھا، 2 گھنٹے کے کتنے پاؤنڈ؟ اے کیو نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تم میرا کام دیکھو، پسند آئے تو معاوضہ بعد میں طے کر لیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ اور ہاں، میں چائے نہیں پیتا، اگر مائنڈ نہ کرو تو میرے لیے کافی بنا دو۔ اب اس سے کام کہتے ہوئے اے کیو کے اندر ایک اطمینان سا تھا۔ اب وہ صرف اس کی محسن نہیں تھی بلکہ ملازمہ تھی۔ شیشے کے باہر بہت دھند اور قہر نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ لندن کی خنک فضا دھند میں لپٹی آنے جانے والوں کی ہڈیوں میں سرائیت کر رہی تھی۔ اندر کا ماحول بہت گرم تھا اور وسکی نے اے کیو کے جسم کے ٹیمپریچر کو بہت ہی بڑھا دیا تھا۔ وہ ہولے ہولے مشروب کو ختم کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر لہراتی بل کھاتی سرد دھنک کا نظارہ کر رہا تھا۔ اتنی فرصت اسے 6 سالوں میں پہلی بار ملی تھی جب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ پڑھائی کے بعد وہ فارغ تھا اور ابھی کچھ عرصہ فارغ ہی رہنا چاہتا تھا۔ سرمد نے جاب کر لی تھی، شامیر بھی جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا،
لیکن اے کیو ابھی صرف فارغ رہنا چاہتا تھا، حالانکہ میرا اور عبدالصمد کی شدید خواہش تھی کہ وہ پاکستان آ کر CSS کا امتحان دے اور ملک کی قسمت سنوارنے بگاڑنے والوں میں شامل ہو جائے، لیکن ابھی وہ فارغ رہ کر اپنے آپ کو تلاشنا چاہتا تھا، زندگی میں ان لمحوں سے کچھ کشید کرنا چاہتا تھا، کچھ پانا چاہتا تھا، کچھ کریدنا چاہتا تھا، لیکن کیا ابھی اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا؟ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو اتنی فرصت اور یکسوئی مجھے کبھی نصیب نہ ہوتی۔ اس نے کراتے ہوئے ٹانگ کو سینٹر ٹیبل پر رکھا اور سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ اندر بیڈ روم سے ویکیوم کلینر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اب وہ منتظر نظروں سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اے کیو نے گلاس تھامے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آج بھی اس نے لمبے اسکرٹ اور اونی سویٹر اور کالے رنگ کا رومال سر پر باندھ رکھا تھا۔ ویکیوم کلینر ہاتھ میں پکڑے وہ الجھن سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سوری، اس نے ٹانگیں صوفے پر کر لی، اب صفائی کر لو، لیکن وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ کیا بات ہے؟ اے کیو نے اس کی نظروں میں الجھن دیکھ کر وہ خود بھی الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تم کیا پی رہے ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس میں پڑے مشروب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اے کیو نے ایک لمحے کو گلاس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ میں وسکی پی رہا ہوں، اس نے اسے یوں جواب دیا جیسے اسے نیل کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ لیکن تم یہ کیسے پی سکتے ہو؟ ابھی بھی اس کے لہجے میں الجھن کے اثرات نمایاں تھے۔ جیسے سب پیتے ہیں، یہ دیکھو۔ اے کیو نے گلاس ہونٹوں سے لگا کر ایک ہلکا سا گھونٹ بھرا۔ نہیں، میرا مطلب ہے مسلمان تو شراب نہیں پیتے۔ اے کیو کے اگلے گھونٹ کو اچھو لگ گیا، عجیب کھسیائی کھانسی ہونے لگی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے؟ اس نے متعجب انداز سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بس میں جانتی ہوں۔ اس کی آنکھیں اپنی درست معلومات کی بنا پر چمک اٹھی تھیں۔ نہ جانے کیوں اے کیو نے بات بدل دی۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بہت پہلے جب وہ کیڈٹ کالج میں تھا تو اسلامیت کی کتاب میں اس نے کئی جگہ پر یہ پڑھا تھا کہ شراب حرام ہے، لیکن عملاً اس کے گھر میں اس کو ایک خاص مشروب کی حیثیت حاصل تھی۔ اکثر دعوتوں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ممی ڈیڈی سے کبھی بھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی جو اس کو ایک ممنوعہ ڈرنک بتاتی۔ لندن میں اپنے 6 سالہ قیام میں اس نے اس کا بے دھڑک اور بے دریغ استعمال کیا۔ اس نے کبھی بھی یہ سوچنے یا جاننے کی زحمت نہیں کی کہ شراب مسلمان کے لیے حرام ہے۔ وہ ہاتھ میں جنجبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ فیض نے شعر پڑھا اور گٹا گٹ کر کے گلاس چڑھا گیا۔ یار تو کس مراقبے میں گیا ہے؟ اتنی دور سے تجھ سے ملنے آتا ہوں اور وہی آگے گمسم شکل۔ فیض اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ فیض، تمہیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے۔ اے کیو نے کچھ دیر کے بعد اس کو مخاطب کیا، جو ایک گلاس چڑھانے کے بعد دوسرا بھرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فیض کے منہ سے کہکا ابل پڑا۔ واہ میرے بھولے بادشاہ، تو مجھ سے یوں کہہ رہا ہے جیسے تجھے ابھی ابھی الہام ہوا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے۔ پلیز یار، میں سنجیدہ ہوں۔ تم تو مولوی کے بیٹے ہو، تمہیں تو دین کا سب علم ہے، پھر بھی تم بلا جھجک اسے پیتے ہو۔ مولویوں کے گھر ضروری تو نہیں مولوی ہی جنم لیں، چراغ تلے اندھیرے کی مثال تو تم نے سنی ہی ہوگی۔ فیض بے نیازی سے بولا، پھر بھی مولوی غلام رسول کے گھر میں تمہارے جیسے گنہگار کا پیدا ہونا بھی تو تعجب کی بات ہے۔ فیض کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ جانتے ہو اے کیو، میرا باپ مجھے اپنے کسی ناکردہ گناہ کی سزا کہا کرتا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی بات ہو۔ اولاد کو آزمائش کہتے ہیں نا، میں اپنے ماں باپ کی آزمائش بن گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کیا جسے میرے باپ نے مجھے روکا، اور جو کام میں پاکستان میں نہ کر سکا وہ یہاں آ کر کرنے لگا۔ فیض پھر خاموش ہو گیا۔ اے کیو، جیسے بہت زیادہ میٹھا کھانے سے دل خراب ہونے لگتا ہے یا بہت زیادہ روشنی کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے، اسی طرح بہت زیادہ نیکی بھی کبھی کبھی کسی انسان کو راس نہیں آتی۔ مجھے اپنے گھر کا بہت نیک
پاکیزہ ماحول شاید راس نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس ماحول کو گندا کروں میں وہاں سے نکل جاؤں۔ AQ نے آج پہلی بار فیض کو کچھ مزمل اور افسردہ محسوس کیا۔ میرا باپ یہی جانتا ہے کہ میں حق حلال کی کمائی سے اسے پونڈ بھیج رہا ہوں، لیکن اگر کبھی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ان روپیوں کو کمانے کے لیے میں کس گناہ اور برائی کی دلدل میں اتر چکا ہوں تو شاید وہ میرے ڈرافٹ وصول کرنے سے پہلے ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا۔ جب نیکی راس نہ آئے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ AQ کچھ دیر حیرت سے فیض کو دیکھتا رہا۔ ایک بار اس کے دادا عبد الرحمن صدیقی نے نہ جانے کس سے یہ کہا تھا۔ کبھی کبھار کچھ آوازیں اس کے ذہن سے ٹکراتی تھیں تو وہ بھول سا جاتا تھا کہ یہ آواز، یہ بات اس نے کب کہاں کس سے سنی تھی۔ آج فیض کی باتوں کے بعد ایک بھولی بھٹکی بات اپنے سیاق و سباق کے ساتھ AQ کو یاد آئی تھی۔ اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ اس کے دادا نے یہ بات اس کے بابا کے بارے میں کہی تھی۔ شاید انہیں بھی نیکی راس نہیں آئی تھی۔ AQ کچھ دیر فیض کے مدہوش جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا اور پھر گلاس میز پر دھر دیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اب اس کا منتظر رہنے لگا۔ وہ 2 گھنٹے اس کے اپارٹمنٹ میں گزارتی تھی۔ وہ 2 گھنٹے زندگی کی رمق سے معمور ہو جاتے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کچن میں کام کرنا، اخبارات میگزین کو ترتیب دینا، اس کا کالا بھدا وجود اس کے حسن عمل سے جگمگا اٹھتا تھا۔ میری ماں جمیکا کی رہنے والی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ریستوران تھا میرے گرینڈ پیرنٹس کا۔ پھر میری ماں یہاں انگلینڈ چلی آئی اور میرے باپ سے شادی کر لی۔ وہ برتنوں کو خشک کرتے ہوئے کیبنٹ میں رکھ رہی تھی۔ میں 4 سال کی تھی جب میری ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی۔ میری ماں واپس جمیکا چلی گئی۔ وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے غیر دلچسپی کے انداز سے اس کی باتیں سنتا تھا۔ AQ، تمہارا نام بہت عجیب ہے۔ A&Q، نام تو تمہارا بھی بہت عجیب سا ہے، نیل، جیسے ہیل ہوتا ہے۔ AQ استزائی انداز سے بولا۔ نیل کا مطلب ہوتا ہے لائٹ۔ نیل آہستگی سے بولی۔ لائٹ؟ AQ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہمارے ملک میں تو تمہیں لوڈ شیڈنگ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ AQ اردو میں بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی نامانوس سی بڑبڑاہٹ سے چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ AQ نے اپنے اوپر سنجیدگی طاری کر لی۔ تمہارے نام کا کیا مطلب ہے؟ نیل دوبارہ سے AQ سے پوچھنے لگی۔ اصل میں میرا نام… وہ کچھ دیر رک سا گیا۔ چھوڑو، تم میرا نام سن کر اسے صحیح تلفظ سے بول نہیں سکو گی۔ تم مجھے AQ ہی کہو۔ AQ اب اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ بہت برس بیت گئے، اس نے اب کبھی اپنے آپ کو AQ کے علاوہ کچھ نہیں کہلوایا تھا۔ ماضی میں کسی کی جانب سے دیے گئے اس تحفے کو اس نے اب تک سنبھال کر رکھا تھا۔ AQ کے لہجے کی سختی نے نیل کو کچھ اور پوچھنے سے روک دیا۔ وہ خاموشی سے مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ میں نے آج تمہارے لیے بیک آلو اور چکن بنایا ہے، وہ کچن سے بولی۔ اب کل سے تو مجھے کوکنگ کی چھٹی ہو جائے گی، وہ کچن کے کاؤنٹر پر پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ AQ جو اب TV ریموٹ چینل سرچ کر رہا تھا گھبرا کر بولا۔ نہیں، میں تو کہیں نہیں جا رہی، لیکن کل سے تم لوگوں کا ہولی منتھ شروع ہو رہا ہے۔ کون سا ہولی منتھ؟ AQ مجسم سوالیہ نشان بنا ہوا اب نیل حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جس میں تم مسلمان فاسٹ رکھتے ہو، کچھ نہیں کھاتے اور پیتے، وہ حیرانی سے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگی۔ رمضان کا مہینہ۔ AQ کی یادداشت میں کوندا سا لپکا۔ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، وہ بڑبڑایا۔ اب میرا خیال ہے کہ میں 2-3 دن کے بعد آ جایا کروں اور صفائی کروں، کیونکہ… نیل دوبارہ سے اپنی دھن میں مگن بولتی چلی گئی۔ نیل، میری بات سنو۔ اچانک AQ کی سخت آواز اس تک پہنچی۔ میں تمہیں کام کرنے کا معاوضہ دوں گا اور یہ کہ میں کوئی فاسٹ نہیں رکھتا، اس لیے تمہیں روز آنا ہے۔ از رائٹ کلیئر؟ اس نے خاموشی سے AQ کے سامنے ناشتہ اور کافی کا مگ رکھا۔ آج خلاف معمول اس نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی تھی۔ ناشتہ رکھنے کے بعد وہ کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی۔ AQ کو اس کی خاموشی میں خفگی
नाराज़गी की झलक नज़र आ रही थी। वो दोबारा नाश्ते के बर्तन उठाने के लिए आई। ट्रे थामने के लिए झुकी तो गैर इरादी तौर पर AQ ने उसका हाथ पकड़ लिया। AQ के गोरे हाथ में उसका नाजुक सा काला हाथ यूं दबा हुआ था जैसे पियानो के काले और सफ़ेद नोट्स आपस में मदगम होते हों। उसने सरस से अपना हाथ AQ के हाथ से खींच लिया और ट्रे उठाकर किचन में चली गई। AQ को अजीब सी सबकी का एहसास हुआ। नील। AQ ने किचन के दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे पुकारा। वो मुड़कर उसके सामने खड़ी थी। इस वीकेंड की शाम को तुम आ सकती हो? AQ ने ज़बरदस्ती अपने लहजे में बशाशत पैदा की। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं शाम को नहीं आ सकती, वो बेहद संजीदगी से बोली। दरअसल मैं वीकेंड पर अपने दोस्तों को पार्टी दे रखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आकर डिनर का एहतमाम कर दो, लेकिन मैं शाम को नहीं आ सकती, वो आहिस्तगी से बोली। क्यों? AQ झंझला सा गया। मैं जॉब करती हूँ, एक शॉप में सेल्स गर्ल हूँ। मुझे शाम को छुट्टी नहीं मिलती। बस एक रात की बात है, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। AQ अब किचन में दाखिल होकर उसके रूबरू खड़ा था। यू शेप के किचन में उन दोनों के दरमियान एक कदम का फासला था। ओके, मैं सोचूंगी, वो कुछ देर के बाद बोली। AQ ने एक कदम का फासला भी तय कर लिया और उसने उसकी कमर में हाथ डाला। AQ की आंखें गहरे अंदाज से नील के चेहरे पर मुर्तकिस थीं। कमर में पड़े हुए हाथ ने जरा सा झटका दिया। अब वो AQ के बेहद करीब थी, इतनी करीब कि वो AQ के अंदर मौजूद जज्बात की तुग़यानी को महसूस कर सकती थी और AQ इसके उल्टे हुए सर और चेहरे पर फैली हैरत और वहशत को देख सकता था। दूसरे हाथ से AQ ने उसके सर पर बांधा हुआ रुमाल खोल दिया। वो स्याह फाम थी, भद्दे नकूश वाली थी, यरकान ज़दा आंखों वाली, बेहद दुबली कमज़ोर और बेहद शफाफ चमकती जिल्द थी उसकी। पर वो एक लड़की थी और AQ के नज़दीक उस लड़की का होना ही वाहिद खूबी थी। उसने सख्ती और दरश्ती से अपने आप को AQ के हिसार से निकाला और जल्दी से लाउंज में आ गई। AQ को एक बार फिर शदीद हद तक का एहसास हुआ था। ये पहली बार था कि कोई लड़की उसकी बाहों के हल्के से यूं निकली हो। लड़कियां तो उसकी कुर्बत की ख्वाहां रहती थीं। मैं अब चलती हूँ, वो राहदारी में अपने कोट को पहनते हुए बोली। और AQ उसके उल्टे हुए सर और चेहरे पर फैली हैरत और वहशत को देख सकता था। दूसरे हाथ से AQ ने उसके सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया। वो स्याह फाम थी, भद्दे नकूश वाली थी, यरकान ज़दा आंखों वाली, बेहद दुबली कमज़ोर और बेहद शफाफ चमकती जिल्द थी उसकी। पर वो एक लड़की थी और AQ के नज़दीक उसका लड़की होना ही वाहिद खूबी थी। उसने सख्ती और दरश्ती से अपने आप को AQ के हिसार से निकाला और जल्दी से लाउंज में आ गई। AQ को एक बार फिर शदीद हद तक का एहसास हुआ था। ये पहली बार था कि कोई लड़की उसकी बाहों के हल्के से यूं निकली हो। लड़कियां तो उसकी कुर्बत की ख्वाहां रहती थीं। मैं अब चलती हूँ, वो राहदारी में अपने कोट को पहनते हुए बोली। फिर मैं वीकेंड का प्रोग्राम पक्का समझूं? AQ ने लाउंज में आकर उससे पूछा। वादा? वादा, उसने जज्बात में सर हिला दिया
اس کا بغیر رومال کے مینڈیوں والا سر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو، AQ بلند آواز میں بولا۔ اس سے بیشتر نیل دروازہ کھول کر دھند اور قہر میں گم ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی AQ غصہ، ندامت، شرمندگی کے عجیب سے احساسات میں آ گھرا۔ اس نے غصے سے لاؤنج میں پڑے صوفے کو ٹانگ ماری، وہی زخمی ٹانگ۔ درد کی لہر دوبارہ سے پورے جسم میں اوت کر آئی تھی۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے چلایا۔ اس نے ایک نظر اپنے چمکتے ہوئے اپارٹمنٹ میں ڈالی۔ بچ، نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو، پاک مریم یا اس کی روح۔ یوں مجھ سے اپنا آپ چھڑایا جیسے رائبہ ہے یا نن۔ شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے فریج سے وسکی کا ٹن نکال کر گٹا گٹ چڑھایا، لیکن اندر آگ مزید بھڑک اٹھی۔ AQ نے کچن میں جا کر سنک میں منہ پر پانی کے چھپٹے مارے۔ کچھ دیر یوں ہی وہ سنک کے پاس کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ سامنے والے کاؤنٹر پر نیل کے سر کا رومال دھرا تھا۔ AQ نے رومال اٹھایا، اس میں سے نیل کی مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اندر جاتے ہی AQ کے اندر نفرت کا ابال شدت اختیار کر گیا۔ آگ نے الاؤ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے کوٹ پہنا اور لندن کی دھند، قہر اور بے حد سرد موسم کے حوالے خود کو کر دیا۔ آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اس کو فوری طور پر یہی سمجھ میں آیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔